یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ توبہ اور استغفار کے بارے میں. قرآن مجید میں توبہ، استغفار، تواب الرحیم، غفور الرحیم الفاظ اللہ تعالیٰ نے آیات میں استعمال کیے ہیں. توبہ اور استغفار ورڈ جو ہے وہ انسان کے لیے ہے، کیونکہ انسان توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت تواب الرحیم اور غفور الرحیم کا وہ انسان پلیڈ کرتا ہے، اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے اور اس صفات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو انسان ہر دور میں غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اور یہ انسانیت کا ون آف دی فیوریٹ سبجیکٹ ہے کہ انسان بورن ود دا ایرر اینڈ ڈائی ود دا ایرر. مگر توبہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ کہیں ہم معافی مانگنے کو گارنٹیڈ نہ لے لیں. اس کے ساتھ اور کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اس سبجیکٹ پہ آج بات کرتے ہیں، یعنی توبہ اور استغفار. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں کہ انسان کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس طرح چاہیے، اور اللہ کے رسول کی اسوہ حسنہ دنیا میں ہمارے لیے مشعل راہ اور آنے والی نسلوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے کردار، اخلاق، شان اور عظمت کے بارے میں قرآن و حدیث اور تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، اور لوگ اس سے پہلے بھی فائدہ اٹھاتے رہے تھے اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے. جن میں بہترین کردار اور اخلاق کا نمونہ، یعنی لوگوں کے لیے پیٹرن بنا کے انسانیت کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے اس طرح مخاطب ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمت بنا کے بھیجا جہانوں کے لیے. تو اس رحمت میں توبہ بھی شامل ہے، استغفار بھی شامل ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی شامل ہے، کوتاہیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی شامل ہے کہ کون سے گناہ ہیں کون سے گناہ نہیں ہیں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اس میں شامل ہے. جب ہم حرام اور حلال کی باؤنڈریز کو کراس کرتے ہیں تبھی ہم سے گناہ ہوتا ہے. سراج منیر، روشن چراغ دنیا کے لیے، جیسے جیسے چراغ دنیا میں واضح ہوا، اللہ کے رسول کی ذات واضح ہوئی، اندھیرے، غفلت، جہالت، گناہ کے دور ہوتے رہے. نذیر اور بشیر، یعنی اللہ کے رسول کو وارن کرنے والا، بشارت دینے والا بنا کے بھیجا. صادق اور امین اللہ کے رسول کے خطاب تھے. اس جیسی صفات سے بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور احادیث شریف میں، تاکہ ہر دور کا انسان ان صفات کی روشنی میں اللہ کے رسول کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری علم اور روشنی حاصل کرے. حدیث نبوی ہے ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود. حدیث نبوی ہے صحیح مسلم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرات. اے لوگو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. مجھے دیکھو میں دن میں 100 مرتبہ مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. میں نے اتنی بڑی جو تمہید پہلے آپ کو بیان کی اللہ کے رسول کی شان میں، یعنی اللہ کے رسول کی شان اور عظمت کی کریکٹر قرآن اور احادیث، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے وہ بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، اور جس کی گارنٹی اسوہ حسنہ اللہ نے بنائی ہمارے لیے، ان کی کریکٹر کی گارنٹی ہونے کے باوجود
وہ 100 دفعہ توبہ اور استغفار کرتے تھے، تو مجھے اور آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے یہ حدیث کیوں کہلوائی کہ ہم اس کو ایزی نہ لے لیں؟ کہ اللہ کے رسول کی ذات میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، صرف اس لیے کہ میں اور آپ کانفیڈنس ہو جائیں، ہمیں کانفیڈنس مل جائے تاکہ ہم اللہ کا کام، اس کے احکامات بہتر طور پر کر سکیں۔ توبہ اور استغفار کی آپ کانشیسنس کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اس طرح کی بہت ساری احادیث آپ کو آگے ملیں گی جس میں بار بار یہی ریپیٹیشن ہے کہ بھائی اتنی دفعہ توبہ کرو، لوگ آ کے پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے توبہ کرو۔ تو اس لیے انسانیت کو توبہ اور استغفار کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے جو انسانیت کے لیے دین کو کمال تک پہنچا دیا، یعنی مقام محمود تک، اور اس کے باوجود توبہ کا اور استغفار کا کنسیپٹ اتنا سٹرونگ تھا۔ اچھا چلیے، یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود، یہ سٹیٹمنٹ جاننے کے باوجود ہمارے معاشرے میں توبہ اور استغفار اور مغفرت کے بارے میں مختلف کانسیپٹس ہیں۔ جنرل انڈرسٹینڈنگ آف توبہ، ہمارے معاشرے میں توبہ کے معنی سوری، فارگیونیس کے لیے جاتے ہیں، یعنی جب کوئی انسان آپ کہتے ہیں توبہ کرو تو اس کا مطلب سوری۔ عام معاشرے میں دیکھیے، میں پوائنٹس بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے یہاں توبہ کا رواج یعنی توبہ مانے سوری، کوئی گناہ سردرد ہو جائے تو توبہ کرو، توبہ بولنا ہی سوری ہے۔ دوسرا کانسیپٹ، کان پکڑ کر توبہ کرنا۔ تیسرا کانسیپٹ، ایک عجیب اور غریب سی بات ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے